اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. تو قرآن میں جلدی جلدی میں شرطیں بیان کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. قرآن نے پہلی شرط لگائی ومن اراد الآخرہ. پہلی شرط کیا ہے؟ آخرت کا ہے. نیت کیا ہونی چاہیے بھائی؟ اللہ. نمبر 2 وسعا، کوشش بھی کرے. خالی بیٹھا نہ رہے، نیت کرے. کباب کھا رہا ہے، پراٹھے کھا رہا ہے، نیت ہے بھائی حج پہ جانے کی، تو جا بھائی اب تو درخواستیں جمع کرا، کچھ کر. نیت کی ہوئی ہے میں نے، حج کا ثواب نہیں ملے گا. وسعا، کوشش بھی کرے. آگے قرآن کہتا ہے وسعا لہا سعیہا، کوشش بھی آخرت والی کوشش ہو، اخپل طریقے سے کوشش. بدعت نہیں چلے گی. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال. ایک ابھی ہم سب نے عصر کی نماز پڑھی نا، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ اگر امام صاحب 5ویں رکعت بھی پڑھاتے ہیں بھائی، تو 5ویں رکعت پڑھانے سے کیا ہوتا؟ 1 رکوع زیادہ، 2 سجدے زیادہ. تو آپ پیچھے سے امام کو سبحان اللہ کہنا شروع کرتے کہ نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. امام بولتے کہتے امام صاحب، آپ بولتے امام صاحب 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو امام صاحب کیا ہو گیا؟ تو 1 رکعت کا اضافہ ہی کیا ہے نا، کمی تھوڑی کی ہے میں نے. رکوع بھی زیادہ کر لیا. رکوع کوئی برا کام ہے؟ رکوع میں کیا میں نے کسی کو برا بلا کہا ہے؟ میں نے سبحان ربی العظیم، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے. سجدے میں نے سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تعریفیں کی ہیں. تمہیں اللہ کی تعریفیں پسند نہیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ دلیل صحیح ہوگی امام صاحب کی؟ آپ ہو سکتا ہے بولو امام صاحب نماز لمبی ہو گئی، وہ کہیں گے چلو آج ہو گئی، کل سے 4 ہی پڑھاؤں گا. آپ کہو گے یہ والی دوبارہ پڑھاؤ، یہ والی. اب امام صاحب کہیں ابھی تو 5 1 رکعت لمبی لگ رہی تھی، اب 4 الگ سے پڑھاؤ، یہ تو بہت لمبی ہو جائے گی. تو امام صاحب کی دلیلیں صحیح ہوں گی؟ کیوں بھائی؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، مگر اخپل طریقہ نہیں چلے. اس میں وہ طریقہ چلے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اخپل طریقے سے زیادہ اچھا کام بھی کرو گے اللہ نہیں مانتا. اس کو بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. جی ہاں، یہ بیان کے بعد آخر میں سوال کریں، پھر کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ سوال کریں آخر میں. بیان کے بعد آپ کو سوال کا موقع دوں گا میں، تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے جلدی. تو اب مجھے بتاؤ، بدعت کا اسلام میں کوئی حصہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. جب کوئی عمل ہو پہلے پوچھو بھئی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں، صحابہ نے کی. اچھا کچھ لوگ پیغمبر سے حدیث پیش کرتے ہیں، صحابہ کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم صحابہ کے عمل کو لیں گے کیونکہ صحابہ پیغمبر کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کہتے ہیں؟ نبی نے ایک حکم دیا 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، لیکن ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، جتنے صحابہ ہیں 3 کو کتنا مانتے تھے؟ 3. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے 3 کو 1 نہیں کہا. آپ جو حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہو، اخپل طریقے سے بیان کر رہے ہو، یہ صحابہ کا بیان کردہ نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. آج 3 طلاقیں دے کے فوراً اہل حدیث سے فتویٰ لے آتا ہے جا کے. اہل حدیث کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوگی. ایک دن میرے ایک اہل حدیث عالم سے بات ہوئی، ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی، میں نے فتویٰ دیا 3 واقع ہو گئی ہیں. وہ اہل حدیث کے پاس چلا گیا، انہوں نے دے دیا کہ 1 ہوئی ہے، 1 طلاق. دیکھو مجھے ایک بات، ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہیں؟ ہاں یہ ریکارڈ کرو لازمی، یہ سوال لازمی ریکارڈ کرو. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارا ایک طالب علم تھا KPK کا، تھا کیا ہیں بہت سارے. میں نے اسے ایک دن بتایا، وہ کسی گاؤں کا تھا، میں نے اسے بتایا یہ کام ناجائز ہے. اس نے کہا ہمارے علاقے کا رسم ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے. استاد جی ہمارے علاقے کا رسم ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. میں نے کہا جنت میں جانے کا شوق ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا اگر جنت میں اللہ یہ کہے جن کے علاقے کا یہ رسم تھا وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، جن کا یہ رسم نہیں تھا تو وہ عمل نہ کریں، اللہ آپ کا یہ عذر قیامت میں قبول کر لے. ایک چیز شریعت کے خلاف ہے لیکن وہ آپ کے علاقے کی رسم ہے.
اب اگر اللہ کے سامنے آپ جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے جو عمل بتایا تھا وہ تو یہ بتایا تھا اللہ اس کے رسول کی اطاعت، تو تم نے تو اس معاملے میں رسول کی اطاعت نہیں کی، تم نے تو اپنی قوم کی اطاعت کی ہے، رسم کی اطاعت کی ہے، تو اللہ یہ عذر مانے گا قیامت کے دن؟ اللہ بولے گا میں نے جنت جو رکھی ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں رکھی، اگر قوم کے لیے ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے ہوتی۔ ابو لہب ابو جہل سب سے پہلے جنت میں جاتا، کیونکہ عربی بھی۔ دیکھو مجھے ایک بات، ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہاں یہ ریکارڈ کرو، لازمی یہ سوال لازمی ریکارڈ کرو۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارا ایک طالب علم تھا کے پی کے کا، تھا کیا ہیں بہت سارے، میں نے اسے ایک دن بتایا، وہ کسی گاؤں کا تھا، میں نے اسے بتایا یہ کام ناجائز ہے، اس نے کہا ہمارے علاقے کا رسم ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ استاد جی ہمارے علاقے کا رسم ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا جنت میں جانے کا شوق ہے؟ اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا اگر جنت میں اللہ یہ کہے جن کے علاقے کا یہ رسم تھا وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، جن کا یہ رسم نہیں تھا تو وہ عمل نہ کریں، اللہ آپ کا یہ عذر قیامت میں قبول کر لے۔ ایک چیز شریعت کے خلاف ہے لیکن وہ آپ کے علاقے کی رسم ہے۔ اب اگر اللہ کے سامنے جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے جو عمل بتایا تھا وہ تو یہ بتایا تھا اللہ اس کے رسول کی اطاعت، تو تم نے تو اس معاملے میں رسول کی اطاعت نہیں کی، تم نے تو اپنی قوم کی اطاعت کی ہے، رسم کی اطاعت کی ہے، تو اللہ یہ عذر مانے گا قیامت کے دن؟ اللہ بولے گا میں نے جنت جو رکھی ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں رکھی، اگر قوم کے لیے ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے ہوتی۔ ابو لہب ابو جہل سب سے پہلے جنت میں جاتا، کیونکہ عربی بھی تھا، قریشی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہتا میں بت پرستی اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری اپنی رسم ہے، تو مانا نبی نے کہا رسم کو چھوڑنا پڑے گا، کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول۔ تو اسی طرح بھائی اگر آپ کی رسم ہے کہ بچی سے شادی کے وقت پوچھا نہیں جاتا، اس کی مرضی کا خیال نہیں کیا جاتا، مجھے نہیں پتا رسم ہے یا نہیں، لیکن اگر یہ رسم ہے تو یہ رسم شریعت کے، بولو نا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ کے سامنے ایک کیس آیا، ایک لڑکی نوعمر بچی، وہ کسی غریب صحابی سے شادی کرنا چاہتی تھی، بالکل نوعمر تھی، اس بچی کے والد کا انتقال ہو گیا، چچا ان کا ولی تھا، چچا، باپ نہیں ہوتا تو چچا کی کفالت میں ہوتی ہے نا، تو وہ کہا، اور چچا نے شادی کرا دی لڑکی کی حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے، وہ مالدار تھے، مالدار بھی سردار بھی، لیکن بچی کہاں شادی کرنا چاہتی تھی؟ غریب صحابی سے۔ تو جب نبی کو علم ہوا آپ نے اس رشتے کو توڑوایا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے نکاح میں داخل ہو چکی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کیا کروایا؟ ختم کروا کے وہاں شادی کرائی ہے جہاں وہ بچی نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اب ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری غیرت کے خلاف ہو سکتا ہے، یہ میری غیرت کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن بھائی جب جنت اللہ نے بنائی ہے، میرے باپ دادا نے، بولو، نہیں بنائی۔ اگر میرے باپ دادا نے بنائی ہوتی تو میرے باپ دادا بولتے تم نے ہماری رسومات کو ختم کر دیا، جاؤ اس جنت سے۔ جنت تو اللہ نے بنائی ہے بھائی، شیطان کو میرے باپ دادا نے جنت سے نکالا تھا یا کمراٹ والوں نے نکالا تھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اللہ نے نکالا نا، اللہ کی مرضی جس کو نکالے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ اب داخل بھی کون کرے گا؟ تو جس اللہ نے جنت بنائی ہے وہ اللہ میرے والد کیا کرتے تھے، میرے دادا کیا کرتے تھے، میرے نانا کیا کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا میں نے کیا حکم دیا ہے۔ تو نکاح کے بارے میں بھی اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لن ترى للمتحابین مثل النکاح۔ اس موقع پہ نبی نے فرمایا، جب دیکھا نا وہ لڑکی غریب سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو مالدار تو لوگ تو اپنی بیٹیوں کی شادی غریب سے نہیں کرتے، وہ تو مالدار سے کرتے ہیں، ان کے مفاد ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کہاں کروایا؟ غریب سے۔ اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی رشتہ نہیں، یہ جہاں چاہتی ہے وہاں نکاح کامیاب ہوگا،
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो भाई अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो अख्बल रसूमात नहीं चले, समझते हो? हाँ, अगर आप समझते हो कुमराट वालों की जन्नत अलग है, पेशावर वालों की जन्नत अलग है, वहाँ पेशावर के हिसाब से, कराची वालों की जन्नत अलग है, वहाँ कराची के हिसाब से लोग जाएंगे, तो फिर कराची वाले कराची के हिसाब से अमल, शरीयत पे अमल करें, लाहौर वाले लाहौर के हिसाब से अमल करें, और पेशावर वाले पेशावर के। जन्नत में एक उसूल अल्लाह ने बना दिया और बताया तुम सब आदम और हवा की औलाद हो। अल्लाह की नज़र में कुमराट, पेशावर, मर्दान, सवात और कराची और लाहौर का कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ने एक उसूल बयान कर दिया, जो नबी के तरीक़े को पर चलेगा वो जाएगा, जो नहीं चलेगा वो सज़ा खाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।